مولانا مفعول بہ کی بحث چل رہی ہے. مفعول بہ کے بارے میں آپ کو بتلایا کہ اس کے عامل کو حذف کیا جاتا ہے کبھی جوازن اور کبھی وجوبن. جوازن وہاں جہاں جبکہ کوئی قرینہ قائم ہو، اور وجوبن بتلایا تھا 4 جگہیں ہیں بھئی. ان 4 جگہوں میں سے پہلی سماعی تھی جو موقوف علی السماع تھی بھئی. سمجھ میں آیا بھئی؟ وہ کچھ جگہیں گزریں. پھر دوسری جگہ منادا ہے، کیونکہ منادا دراصل یا زید دراصل کیا ہے؟ ادعو زیدن. تو اس ادعو فعل کو حذف کرنا واجب ہے. آپ بھی جب کسی کو ندا دیں گے تو اس سے اس فعل کو حذف کرنا واجب ہے، یا زید کہیں گے. اور پھر جب بات منادا کی آئی تو صاحب کافیہ نے آپ کو پوری تفصیل بتائی. تو دوسرے نمبر پہ تھا منادا جہاں حذف کرنا واجب. آج تیسرا ہے مولانا الثالث ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر. ما اضمر عاملہ علی شریطۃ، درمیان میں منادا کی بات جو آئی تھی تو پوری تفصیل آپ کو بتلا دی کہ منادا جو ہے اگر مفرد معرفہ ہوگا تو مبنی ہوگا علامت رفع پر، یا زید یا رجل یا زیدان یا زیدون. اور اگر منادا مستغاث ہو تو پھر وہ مجرور ہوگا لام کی وجہ سے، یا لزیدن. اور مولانا اگر اس پر کبھی الف استغاثہ الف بھی لے آتے ہیں آخر میں اور ہا بھی وقت کے لیے تو یا زیدہ منصوب مبنی علی الفتح ہوگا اس صورت میں. اور پھر اس کے بعد آپ کو بتلایا تھا اگر منادا مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو یا نکرہ غیر معینہ ہو تو ان ساری صورتوں میں کیا ہوگا؟ منصوب. پھر اس کے بعد توابع منادا بھی انہوں نے آپ کو بتلا دیے کہ منادا کے توابع جو ہے اگر وہ صفت ہو یا مولانا تاکید ہو یا عطف بیان ہو یا معطوف ہو، ایسا معطوف جو معرف باللام ہو، تو ان صورتوں کے اندر رفع پڑھنا بھی اس پر جائز، نصب پڑھنا بھی. یا زید العاقل یا زید العاقل دونوں طرح پڑھنا جائز. اور اگر معطوف ہو کس کے ساتھ؟ ایسا معطوف ہو جو معرف باللام ہو، اس میں بھی اسی طرح ہے یا زید والحارس والحارسہ. لیکن پھر صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ امام خلیل کے نزدیک اس پر رفع پڑھنا بہتر ہے اور قاری ابو عمر کے نزدیک اس پر نصب پڑھنا. تو امام خلیل کے نزدیک یا زید والحارس اولا ہے، اور قاری ابو عمر کے نزدیک یا زید والحارسہ اولا ہے. اور امام مبرد نے کہا تھا تھوڑی تفصیل ہے یہاں، اگر یہ معرف باللام جو معطوف ہے ایسا اسم ہے جس سے الف لام جدا ہو سکتا ہے تو اس صورت میں پھر مولانا رفع پڑھنا بہتر. اور اس سے اگر الف لام جدا نہیں ہو سکتا النجم کی طرح ہے تو پھر اس پر نصب پڑھنا بہتر ہے. اور پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ تابع اگر مضاف ہو تو پھر وہ منصوب ہوگا یا زید و عبد اللہ. تو یہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ جب بھی تابع ہو چاہے وہ صفت ہو چاہے کیا ہو تاکید وغیرہ جو بھی آ جائے. اور اگر تابع بدل ہو یا ایسا معطوف ہو جس پر الف لام نہیں تو پھر ان کا حکم مستقل منادا کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ مستقل منادا کی طرح ہے. اور یہ بھی بتلایا تھا اگر منادا کی صفت ابن آ جائے اور وہ ابن مضاف ہو کسی اور اسم کی عالم کی طرف تو پھر اس صورت میں اس عالم پر بھی فتح پڑھنا اولا ہے. کیا پڑھنا اولا ہے؟ فتح پڑھنا اولا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں یا زید بن عمرن تو یا زید بن عمرن بھی کہہ سکتے ہیں اور یا زید بن عمرن، لیکن یا زید بن عمرن پڑھنا اولا ہے. جی
اور پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی کہ اگر معرب باللام کو ندا دینی ہو تو ایوہا کے ساتھ دیں گے، یا ایوہا لائیں گے، یا ہاذا یا ایوہازا درمیان میں لے آئیں گے، یا ایوہا الرجل وغیرہ. اور یہ الرجل پر رفع پڑھیں گے اس لیے کہ یہ مقصود بالندا ہے، اس پر کیا پڑھتے ہیں عرب ہمیشہ؟ رفع. تو جب اس پر رفع پڑھتے ہیں تو اس کی جو تابع آئیں گے ان سب پر بھی کیا پڑھیں گے؟ رفع پڑھیں گے. اور یا اللہ خاص ہے، یعنی معرب باللام طور پر تو یا داخل نہیں ہوا کرتی، لیکن یہاں لفظ اللہ کا خاصہ ہے کہ اس پر کیا ہو جاتی ہے؟ یا داخل ہو جاتی ہے. اور اگر مولانا ایسا اسم ہو جس مفرد معرفہ جس کا آگے تکرار ہو اور اس کے بعد مجرور آ جائے تو اس پر نصب پڑھنا بھی جائز، فتحہ پڑھنا بھی جائز. یا تیم تیم عدین یا تیم تیم عدین دونوں طرح پڑھنا جائز. اور وہ اسم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف اس کے اندر مولانا 4 وجہیں پڑھنا جائز. یا غلامی، یا غلامیہ، یا غلامی، یا غلاما، 4. اور وقف کی صورت میں ان سب کے ساتھ کیا پڑھیں گے؟ ہاں پڑھیں گے. یا غلامی، یا غلامیہ، یا غلامی، یا غلاما. اور یا امی یا ابی کے اندر مولانا 7-8 صورتیں بتلائیں تھیں، وہی 4 تو وہی یا ابی یا امی، یا ابیہ یا امیہ، یا ابی یا امی، یا ابا یا اما. اور 3 وجہ پر اور بھی 4 بلکہ یا ابتا، یا امتا، یا ابتی، یا امتی. اور یا ابتو یا امتو بھی، لیکن یہ قلیل ہے. اور الف بھی ساتھ لا سکتے ہیں، یا ابتا یا امتا، لیکن یا تا کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، یا ابتی یا امتی نہیں کہہ سکتے. اور اسی طرح ابن اس کے اندر بھی مولانا کیا پڑھنا جائز بھائی؟ یا بنا امی، یا 4 صورتیں. یا بنا عمی اس کے اندر بھی 4 صورتیں پڑھنا جائز. لیکن ان میں ایک 4تھی صورت بھی ہے الف کے حذف کے ساتھ، یا بنا امہ یا بنا عمہ. پھر ترخیم بھی جائز تھی، ترخیم کے ضابطے وغیرہ بھی بتلائے. پھر مندوب کے بھی بغیر ضابطے وغیرہ بتلائے بھائی. پوری لمبی بحث تھی بھائی. تو تیسرا مقام جہاں مفعول بہ کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے، کون سا ہے؟ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر. وہ اسم ہے کہ اضمر عاملہ، کہ جس کا عامل کو کیا کیا جائے؟ جی مقدر کیا جائے. علی شریطۃ التفسیر، کس شرط پر؟ تفسیر کی شرط پر. دیکھو 2 مثالیں ذہن میں رکھو. آگے آ رہی ہے ایک مثال، زیدن ضربتہ. کیا آ رہا ہے؟ زیدن ضربتہ. اس پہ نظر رکھو. اسی کے ساتھ ایک اور مثال آگے آ رہی ہے، زیدن ضربت غلامہ. ان 2 مثالوں پر نظر رکھو بھائی. دیکھو زیدن منصوب ہے جی، آگے ضربتہ آ رہا ہے. تو زید ایک اسم ہے جس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ فعل. اگلی مثال میں بھی دیکھیں، زیدن ضربت غلامہ. زیدن منصوب ہے اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ فعل آ رہا ہے. اب یہ زیدن کو کس نے نصب دیا؟ پہلی مثال میں زیدن ضربتہ. بھئی یہ ما بعد کا ضربتہ تو زید کو نصب نہیں دے سکتا. کیوں نہیں دے سکتا؟ اس لیے کہ ضربتہ فعل ایک مفعول چاہتا ہے، اور وہ ایک مفعول آگے ہا ضمیر ہے جو زید ہی کو راجع ہے. کس کو راجع ہے؟ تو وہ ضربتہ اس ضمیر میں عمل کر رہا ہے، اس کو نصب دے رہا ہے. جب اس کو نصب دے رہا ہے تو ما قبل میں اب زید کو نصب دے سکتا ہے؟ ما قبل میں زید کو نصب نہیں دے سکتا. اب سوال پیدا ہوا کہ اس زیدن کو کس نے نصب دیا؟ تو یہاں معلوم ہوا اس زیدن کے اندر کے لیے ایک اور ضربتہ محذوف نکالنا پڑے گا، جس نے کیا کیا ہے؟ اس زیدن کو
تو کلام اصل میں یوں ہے ضربت زیدن ضربتہ، ضربت زیدن ضربتہ، تو اس ما قبل ضربت کو حذف کر دیا کیونکہ آگے ایک اور ضربت اسی کی تفسیر آ رہی تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ما قبل تو کلام کیا تھا؟ ضربت زیدن ضربتہ، تو اس ما قبل کے ضربت کو کس کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. کیوں حذف کیا؟ کیونکہ آگے کیا آ رہی ہے اس کی؟ اگر اس کو بھی ذکر کر دیں تو مفسر اور مفسر کا جمع ہونا لازم آئے گا، حالانکہ مفسر اور مفسر کا جمع ہونا جائز نہیں، وہ تو بیکار ہو جائے گا. مفسر کے لانے کا پھر کیا فائدہ ہوا؟ مفسر کو تو ہم لائے اسی لیے ہیں مولانا کہ اس مفسر کو کیا کر دیا ہے؟ حذف کر دیا ہے. جب تک وہ لائیں گے نہیں ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ما قبل میں کیا حذف کیا ہے بھائی. تو زیدن ضربتہ، اچھا ہم نے ضربتہ کیوں نکالا؟ بھائی دیکھو ضربتہ ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ زید کو. معلوم ہوا ضرب کس پہ واقع ہوئی ہے؟ زید پر. تو اگر ما قبل زیدن کے لیے بھی ضربتہ نکال لیا تو معنی میں کوئی خرابی آئی نہیں. ضربتہ کا معنی بھی تھا زید کی پٹائی ہوئی ہے. ضربت زیدن کا بھی کیا معنی ہے؟ زید کی پٹائی ہوئی ہے. اگلی مثال پہ نظر رکھو، زیدن ضربت غلامہ. زیدن دیکھو یہ منصوب ہے، بھئی اس کو نصب کس نے دیا؟ آگے آنے والا ضربت وہ تو نصب نہیں دے سکتا. کیوں نہیں دے سکتا؟ کیونکہ وہ ایک مفعول چاہتا ہے اور اس کا ایک مفعول کون آ رہا ہے آگے؟ غلامہ آ رہا ہے. تو جب اس نے اس میں عمل کر دیا تو اب زیدن کے اندر عمل نہیں کر سکتا. تو اب مولانا اس زیدن کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایک عامل کو مقدر نکالنا پڑے گا. اب وہ عامل ہم یہاں کیا نکالیں گے؟ مقدر. ضربت نکالیں گے تو کلام یوں ہو جائے گا ضربت زیدن ضربت غلامہ. بھئی آگے آنے والے کلام سے کیا پتا چلا تھا؟ ضربت غلامہ. کیا معنی ہے؟ پٹائی کس کی ہوئی ہے؟ زید. ہاں ضمیر راجع ہے زید کو. زید کی پٹائی ہوئی ہے یا اس کے غلام کی پٹائی ہوئی ہے؟ معلوم ہوا پٹائی غلام کی ہوئی ہے. تو معلوم ہوا اب اگر ما قبل میں ہم ضربت نکال لیں تو کیا کلام بن جائے گا؟ ضربت زیدن. یہ تو کلام کا معنی خراب ہو گیا بھائی. یہ تو کیا بتلا رہا ہے کہ پٹائی کس کی ہوئی ہے؟ زید کی. تو حالانکہ یہ بتلانا تو مقصد نہیں، کیونکہ ضربت غلامہ بتلا رہا ہے کہ پٹائی غلام کی ہوئی ہے. تو معلوم ہوا اب زید کے لیے ضربت محذوف نہیں نکال سکتے، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ معنی خراب ہو جائے گا. تو پھر اس کے کوئی مناسب فعل نکالنا پڑے گا بھائی. کیا کرنا پڑے گا؟ کوئی مناسب. اور مناسب کیا یہاں نکالیں گے؟ احنتو. احنتو زیدن، میں نے زید کی احانت کی. ضربت غلامہ، کیونکہ اس کے غلام کی کیا کی ہے؟ دیکھو جب آپ کسی کے غلام کی پٹائی کریں تو اس میں اس کی کیا لازمات کیا آتی ہے؟ اس سے احانت ہوتی ہے. معلوم ہوا آپ کے نزدیک اگر اس کا کوئی مقام و مرتبہ ہوتا تو کبھی آپ میں جرت نہ ہوتی کہ اس کے غلام کو کیا کرتے، یا اس کی دل عزت ہوتی تو آپ کبھی اس کو ہاتھ نہ لگاتے. تو زید کے غلام کی پٹائی کرنے کے ساتھ کیا لازم ہے؟ زید کی احانت لازم ہے. تو اب یہاں پر ضربت کو تو زید پر مسلط نہیں کر سکتے، اس کو زید کے لیے مقدر نہیں نکال سکتے. کیوں؟ کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ آگے بتلا رہے ہیں پٹائی زید کی نہیں غلام کی ہوئی ہے. یہاں نکالیں گے تو یہاں اس کے ایک مناسب نکالنا پڑے گا محذوف. اور وہ مناسب کیا ہے؟ احنت زیدن، زید کی احانت کی میں نے. ضربت غلامہ، اس کے غلام کی پٹائی کی. تو اس احنت کو ہم نے حذف کر دیا. کیوں حذف کر دیا؟ کیونکہ آگے آنے والا جملہ کیا کر رہا ہے؟ فعل اس کی تفسیر بیان کر رہا تھا بھائی. یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے مولانا یہ جو زیدن دونوں مثالوں میں آیا یہ وہ اسم ہے ما اضمر عاملہ علی شرطۃ تفسیر. یہ کیا ہے؟ ما اضمر عاملہ علی، یہ وہ اسم ہے جس کے عامل کو حذف کر دیا گیا ہے. کس شرط پر؟ تفسیر کی. کیونکہ آگے اس کی کیا آ رہی ہے؟ زیدن ضربتہ. پہلے ضربتہ کیوں حذف کیا؟ کیونکہ آگے کیا آئی تھی؟ اس کی تفسیر. اور زیدن ضربت غلامہ، یہاں احنت کو کیوں حذف کیا؟ آگے اس کی کیا آ رہی ہے؟ تفسیر آ رہی. یہ بات سب کو سمجھ میں آئی؟ اب اس کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے
ان دونوں مثالوں پہ بھی نظر رکھتے جانا اور تعریف بھی سنتے جاؤ. وَهُوَ كُلُّ اسْمٍ مَا أُضْمِرَ عَامِلُهُ کیا ہے؟ ہر وہ اسم ہے. یہاں کون سا اسم مراد ہے؟ زیدن. کیا مراد ہے؟ زیدن. بعدہ فعل او شبہہ ای شبہ فعل. ہاں ضمیر کس کو راجع ہے؟ ہر ایسا اسم جس کے بعد فعل آئے یا شبہ فعل آئے. دیکھیے بھائی زیدن کے بعد کیا رہا ہے؟ ضربت فعل پہلی مثال میں اور دوسری میں بھی ضربت فعل آ رہا ہے. تو وہ اسم جس کے بعد فعل آئے یا مولانا فعل نہ ہو تو شبہ فعل ہو. شبہ فعل سے کیا مراد ہے؟ اس میں فاعل اور اس میں مفعول. بس یہاں پر یہ دو مراد ہیں. سمجھ میں آئے بھائی؟ مصدر نہیں، مصدر نہیں، مصدر نہیں، اس لیے کہ مصدر کمزور عامل ہے. اچھا مصدر نہیں مراد مولانا. اسی طرح اور صفت مشبہ بھی نہیں مراد، کیونکہ صفت مشبہ تو لازمی ہے، وہ نصب دیتی ہی. بھئی صفت مشبہ تو فعل لازم سے آتی ہے، یہ تو مفعول کو چاہتی ہی نہیں. تو یہ تو مفعول بھی کی بحث چل رہی ہے. بھئی زیدن، زیدن آپ دیکھ نہیں رہے منصوب ہے. سمجھ میں آیا؟ معلوم ہو صفت مشبہ بھی نہیں، کیونکہ وہ بھی نصب نہیں دیتی. اچھا آگے کیا ہے؟ اس میں تفضیل بھی نہیں، کیونکہ اس میں تفضیل بھی مفعول کو کبھی نصب نہیں دیا کرتا. بھائی یہ بات سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی؟ تو کبھی کبھی یہاں تو ضربت فعل آیا، کبھی کیا آتا ہے؟ فعل کی جگہ اس میں فاعل یا اس میں مفعول آیا کرتا ہے. تو کہتے ہیں ہاں وہ کل اسم، ہر وہ اسم ہے بعدہ فعل او شبہہ جس کے بعد فعل آ رہا ہو یا شبہ. شبہ فعل سے کیا مراد ہے؟ اچھا ایسا فعل یا ایسا شبہ فعل مشتغل عنہ. اشتغالہ کا صلہ جب عن آ جائے اس کا معنی ہوتا ہے اعراض کرنا. کیا کرنا؟ اعراض کرنا. بھائی اس سے مشغول ہے، یعنی اس میں عمل نہیں کر رہا، یعنی اس سے اعراض کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ تو دیکھیے بھائی دوبارہ تعریف دیکھیے. ہر وہ اسم ہے جس کے بعد فعل آئے یا شبہ فعل آئے، ایسا فعل یا شبہ فعل مشتغل عنہ کہ وہ فعل کیا کر رہا ہو یا شبہ فعل اعراض کر رہا ہو اس اسم سے بضمیر ہی. کس کے ساتھ بھائی؟ اس کے ضمیر کے ساتھ. او متعلق ہی یا اس کے. بھائی دیکھیے آپ بتائیے زیدن ضربتہ، یہ زیدن میں ضربتہ عمل کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اس کی ضمیر کے اندر کیا ہے؟ بھائی زیدن پہلی مثالوں پہ نظر رکھتے رہو. بھائی زیدن ضربتہ، یہی ضربتہ زیدن میں کیوں نہیں عمل کر سکتا؟ کیونکہ یہ اس کی ضمیر کے اندر مشغول ہے. تو اس کی ضمیر میں مشغول ہونے کی وجہ سے وہ زید سے اعراض کر رہا ہے. ضمیر میں مشغول ہونے کی وجہ سے زید سے کیا کر رہا ہے؟ اچھا اگلی مثال میں زیدن ضربت غلامہ، یہاں ضربت زیدن کو کیوں نہیں نصب دے سکتا؟ کیونکہ یہ کس میں عمل کر رہا ہے؟ زید کے. بھائی زید کے متعلق میں عمل کر رہا ہے. غلام، زید کا غلام زید کا متعلق ہے یا نہیں بھائی؟ زید کے ساتھ تعلق ہے اس کا. تو یہاں ضربت زید کی ضمیر میں تو نہیں عمل کر رہا، لیکن اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے اب وہ اس میں مشغول ہے اور زید سے کیا کر رہا ہے؟ اعراض کر رہا ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو ایسا فعل یا ایسا شبہ فعل جو اسم سے اعراض کر رہا ہو، کس کی وجہ سے؟ بسبب اس کی ضمیر کے، اس کے ضمیر میں مشغول ہونے کے سبب سے. او متعلق ہی یا اس کے. یہ کس میں ہے؟ ثانی مثال میں. اس طور پر لو سلط علیہ ہوا کہ اگر ہم اس اسم پر اسی فعل کو مسلط کر دیں. بھئی زیدن ضربتہ، زید کو کس کو ہم مسلط کر دیں؟ اسی ضربتہ کو ایک اور نکال لیں یہاں پر، تو یہ زید کو کیا کر سکے گا؟ نصب دے سکے گا. یا مولانا اگلی مثال میں زیدن ضربت غلامہ، یہاں اسی فعل کو تو نہیں نکال سکتے، البتہ اس کے کسی مناسب کو.
ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی؟ اس طور پر کہ اگر لو سلط علیہ ہوا، اگر اس اسم پر مسلط کر دیا جائے اسی فعل یا شبہ فعل کو، ہوا ضمیر کس کو راجع ہے؟ فعل یا شبہ فعل کو. بھائی مفرد کی ضمیر تثنیہ کو کیسے راجع؟ بھائی مفرد کی ضمیر کس کو راجع؟ فعل یا شبہ فعل، تو دو ہیں، تو ہوا کی ضمیر بھائی ان کے درمیان عاطف ہے او کے ساتھ، اور جن کے درمیان عاطف ہو او کے ساتھ وہاں ضمیر کون سی لوٹائی جاتی ہے؟ مفرد کی. کون سی؟ یعنی وہ اسم جس کے بعد احد الامرین ان دو چیزوں میں سے ایک ہو. کس کی تعویل میں ہے یہ دونوں والا نا؟ احد الامرین، جس اسم کے بعد ان دو چیزوں میں سے کوئی ایک ہو تو احد الامرین. یہ مفرد ہے تثنیہ ہے؟ احد الامرین. احد مفرد ہے، مضاف پہ بات کر رہا ہوں بھائی، تو اس کی طرف مفرد کی ضمیر، تو دو چیزوں میں سے کوئی ایک ہو تو اگر مسلط کر دیا جائے اسی فعل یا شبہ فعل کو، او مناسبہ یا ان کے مناسب کو، لنصبہ، تو البتہ کیا کر دے؟ ان دونوں کو نصب دے دیتا. اس کو کیا دے دیتا؟ نصب دے دیتا. صورت سمجھ میں آئی؟ اچھی طرح تعریف سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ما اضمر عامل علی شریطۃ تفسیر، کہ جس سے عامل کو کیا کر دیا گیا؟ مقدر کر دیا گیا. کس شرط پر؟ تفسیر. کیا کہ اس کی تفسیر آ رہی ہے مولانا. تو دیکھو ما اضمر عامل علی شریطۃ تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ اسم ہے، زیدن پہ نظر رکھو، ہر وہ اسم ہے جس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو، اور وہ فعل یا شبہ فعل مشغول ہو اس اسم کی ضمیر کے اندر یا اس کے متعلق میں، اس طور پر کہ اگر اسی فعل یا اسی شبہ فعل کو اس اسم پر مسلط کریں یا اس کے مناسب کو مسلط کریں تو وہ اس کو کیا کر سکے؟ نصب دے سکے. صورت سمجھ میں آئی؟ وَزَيْدًا مَرَرْتُ بِهِ، زیدن مررت بِهِ، یہ بھی ایک مثال ذکر کی. یہاں دیکھو، یہاں زید کے بعد کیا آ رہا ہے؟ مررت فعل آ رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ اور مررت تو ہے فعل لازم. کیا لازم؟ کیا ہے فعل؟ ہاں، تو اس کا مفعول نہیں آیا کرتا. لیکن اگر آپ اس کو متعدی کرنا چاہیں فعل لازم کو، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ حرف جر کے ذریعے کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ حرف جر کے ذریعے اس کو متعدی کیا جاتا ہے. تو مررت بزید، مثلا میں کہتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں میں زید پر گزرا، اس کے پاس سے گزرا، تو آپ مررت زیدن تو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مررت زید کو نصب، پھر کیا کرتے ہیں؟ درمیان میں حرف جر کو لے آیا کرتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ مررت بزیدن. تو اب یاد رکھو یہ زید مررتو کے لیے مفعول ہے. کیا ہے؟ تو یہ جو مجرور ہوتا ہے یہ بھی مفعول ہوا کرتا ہے فعل کا، لیکن یہ مفعول بھی غیر صریح ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک مفعول بھی صریح ہوا کرتا ہے، ایک مفعول بھی غیر. ضربت زیدن، یہ زیدن کیا ہے؟ مفعول بھی صریح. اور مررت بزیدن، یہ زید کیا ہے؟ مفعول بھی غیر صریح ہے، غیر صریح ہے. تو اب یہ مولانا مفعول، یہ بھی مفعول. تو یہاں مررت مشغول ہے مولانا کس کے اندر؟ بواسطہ حرف جر کے زید. تو یہاں اب زیدن ماقبل میں ایک اسم آ رہا ہے، آپ اس پر اسم مررتو کو یا اس کے مناسب کو مسلط کریں تو یہ اس کو کیا کر سکتا ہے؟ نصب دے سکتا ہے. تو یہاں مررتو کو خود تو مسلط کر نہیں سکتے، اس لیے کہ مررتو تو نصب دیتا ہی نہیں، تو زیدن کو وہ نصب نہیں دے سکتا. تو اس کا مترادف جاوزتو کیا ہے؟ مررتو کا معنی بھی گزرنا، مررتو بھی فلاں کا معنی بھی کسی پر گزرنا، اور جاوزتو کا کیا معنی؟ اس کا بھی معنی کسی پر گزرنا. لیکن یہ جاوزتو نصب دیتا ہے، یہ مفعول چاہتا ہے. تو یہاں اب جاوزتو زیدن مررتو بھی، تو دیکھا آپ نے اس کے مترادف یعنی مناسب کو مسلط کر دیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ وَزَيْدًا حُبِسْتُ عَلَيْهِ، زیدن کہ میں اس پر بند کیا گیا، اس پر روکا گیا. جب آپ کسی پر روکے گئے ہیں، کسی پر بند کیے گئے ہیں، تو آپ کیا ہوئے؟
آپ کا اس سے تعلق آ گیا. کیا آ گیا بھائی؟ آپ اس پر روکے گئے ہیں اس کے پاس یا اس پر بند کیے گئے، تعلق آیا یا نہیں آیا؟ تو یہاں پر لابستو محذوف نکالیں گے. لابستو زیدن، زید سے میں متعلق ہو گیا. زید سے کیا ہو گیا؟ میں ملابست آ گئی آپ کی زید کے ساتھ. بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ میں لابستو زیدن حبستو علیہ، میں زید کے ساتھ متعلق ہوا، حبستو علیہ اس پر روکا گیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں حبستو کو مسلط نہیں کر سکتے زید پر. حبستو کو زید پر مسلط کیوں؟ کیونکہ حبستو تو کیا ہے؟ یہ تو حالا کے ساتھ متعدی ہو رہا ہے. آپ دیکھ نہیں رہے بھائی جی؟ مجہول ہے بھائی، مجہول ہے. تو یہ نصب نہیں دے سکے گا زید کو بھائی. اچھا تو کہتے ہیں ينصب بفعل مضمر، تو یہ ما اضمر عاملہ علی شرط تفسیر جو ہے یہ کیا ہے؟ منصوب ہوگا. ينصب یعنی ينصب زید، ان مثالوں میں زید کو کیا دیا جائے گا؟ نصب دیا جائے گا. بفعل ایسے فعل کے ساتھ، مضمر جو مقدر ہے، یفسرہ ما بعدہ اور تفسیر بیان کر رہا ہے اس کا ما بعد اس فعل کی. اس فعل کی تفسیر کون بیان کر رہا ہے؟ ما بعد. تو زید ان تمام مثالوں میں منصوب ہے ایسے فعل کی وجہ سے جو مقدر ہے اور جس کی تفسیر بعد والا فعل کر رہا ہے. اور وہ کیا فعل ہے جو اس کی تفسیر کر رہا ہے؟ وہ کون سا فعل ہے بھائی؟ مضمر جو ہے مقدر، وہ یہ ہے ہر ایک کا بتلا رہے ہیں. اے ضربتو وَأَهَنْتُ وَجَاوَزْتُ وَلَابَسْتُ. بھائی سمجھ میں آیا؟ پہلی مثال میں کیا ہے؟ زیدن ضربتہو، اس میں محذوف کیا نکالیں گے؟ ضربتو. آگے مثال آپ کی کتاب میں کیا ہے بھائی؟ زیدن مررت بہ، اس کے لیے کیا نکالیں گے؟ جاوزتو. اور آگے ہے زیدن ضربت غلامہ، اس کے لیے کیا نکالیں گے؟ اہنتو. اور آگے ہے زیدن حبست علیہ، اس کے لیے کیا نکالیں گے؟ لابست. یہ سارے آپ کو بتلا دیے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس هذا هو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.